اپنی بات سامنے رہے، بنیادی تقوی، بنیادی یعنی اللہ سے تعلق، اللہ سے تقوی کی تفصیل یہی آئے گی، اللہ سے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ تو یہاں تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ نمبر ایک، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان سب سے زیادہ غیب کی بات اللہ کی ذات ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، غیب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جتنی باتیں اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہماری حواس سے پوشیدہ ہیں، براہ راست انسانوں کے مشاہدے میں نہیں آئی، یعنی اللہ کی ذات کی بات، ملائکہ کی بات، وحی کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت دوزخ، یہ سب کیا؟ سب پر ایمان۔ تو غیب پر ایمان میں سب چیزیں آ گئی، ایمان۔ دوسری چیز کیا بات سامنے آ گئی؟ عمل کے اعتبار سے نماز قائم کرنا، صلاۃ، یعنی آدمی عملی طور پر اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہے۔ نماز کا مقام، تو نماز کی بات بھی آئے گی تفصیل سے۔ پہلی بات کیا یہاں پر آ گئی کہ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو بنیادی چیزیں درکار ہیں، ایمان کے ساتھ نماز کا قائم کرنا بھی۔ جو غافل ہے نماز سے وہ کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا دوسرے عمل کی صرف دو باتیں ہیں اور عقیدے کی تین باتیں ہیں۔ ایمان کی بات ہو گئی، عمل کے اعتبار سے نماز قائم کرنا، اور نمبر دو، رزق جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، یعنی آدمی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے کہا کہ خرچ کرنا ہے تو خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جان اور مال دونوں اس راستے میں لگانا۔ تو جانی عبادت کے جان کے والے سے نماز ہے، اور مال کے والے سے زکوٰۃ، الگ اس کا ذکر آتا ہے، انفاق کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو باتیں بتائیں، آدمی مال بھی خرچ کرنے والا ہے، نماز بھی قائم کرنے والا ہے۔ اور پھر دوبارہ دو عقیدے کی بات آ گئی، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو یہ قرآن مجید اور اس سے پہلے والی کتابیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پانچ چیزیں پھر دوہرا لیجئے، ایمان، نماز قائم کرنا، انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کتاب پر ایمان اور آخرت پر یقین۔ یہ پانچ چیزیں ہیں، اگر آدمی ان کے اندر مکمل ہو جائے گا تو قرآن اپنے گویا اس پر اپنے دروازے ہدایت کے کھول دے گا قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ اور الحمدللہ ہم ان پانچوں چیزوں میں پورے اترنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارے سامنے یہ عزم ہے۔ تو آئیے آگے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ یعنی جن کے اندر یہ پانچ صفات ہیں، یہ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، جن میں یہ پانچ صفات ہیں، اور وہی فلاح پانے والے۔ فلاح کامیابی، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی۔ دنیا کی کامیابی محدود ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی کامیابی لامحدود ہے، باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو دنیا میں بھی کامیاب وہ کہلائے گا کہ جس نے اپنی آخرت کو کامیاب بنا لیا، ورنہ دنیا دھوکے کی چیز ہے۔ جس نے صرف دنیا ہی کمائی، اس نے اپنا نقصان کیا، وہ فلاح میں نہ رہا، بظاہر وہ سمجھتا رہا کامیاب ہے۔ تو یہ فلسفہ قرآن ہمارے سامنے آگے رکھے گا کہ اصل کامیابی کس چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کو ماننے سے انکار کیا۔ فرمایا جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، تم خواہ انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو ان پانچ باتوں یا ان پانچ میں سے کوئی ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیے ایمان تو مکمل ہوتا ہے، اس کی بات تو اپنی جگہ ہے، غیب، آخرت، کتاب جن کا ذکر یہاں ہوا۔ عمل کے اعتبار سے بہرحال نماز اور انفاق کا معاملہ ہے۔ جو انکار کرے گا وہ اسی زمرے میں آئے گا۔ ہاں، جو انکار تو نہیں کرتا، تسلیم کرتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، وہ پھر گمراہی کے اس میں چلا جائے گا، کفر کے اس میں نہیں جائے گا۔ تو بہرحال جن لوگوں نے انکار کیا، مانتے نہیں ہیں ان میں سے کسی بات کو بھی یا ساری باتوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں، جو اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی جنہوں نے سوچ سمجھ کے ان باتوں کو ماننے سے انکار کیا، یہ ان کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد کئی آیات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، پورا رکوع مکمل ہوتا ہے، اس میں دوسرا رکوع جس کے اندر ایک رکوع جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ان کے درمیان ہیں، یعنی منافق، یعنی جو ایمان لانے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن یا تو اپنے دعوی ایمان میں متذبذب ہیں، یعنی یقین کی کیفیت میں نہیں ہے، یا دھوکہ دیتے ہیں۔
دونوں طرح کے منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. 13 آیات ہیں یہ. فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ ہی کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن نہیں ہے. جو زبان سے اقرار کرے گا ہمیں اسے اہل ایمان میں شامل سمجھنا ہے، اس لیے کہ ہمیں دل کا حال نہیں معلوم. جب تک کہ آدمی اپنے کسی قول یا عمل سے صریح کفر کا ارتکاب نہ کرے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کون دل سے کہہ رہا ہے، کون زبان سے کہہ رہا ہے. تو صرف زبان سے کہے اور دل سے نہ کہے تو یہ اس کا ذکر ہے. فرمایا وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے مدینے میں جب اسلام غالب ہو گیا تھا اور صورتحال یہ بن گئی تھی کہ مدینے کی اکثریت اہل ایمان میں شامل ہوئی، یعنی ایمان لے آئی ہے. تو بعض مفاد پرست ایسے تھے کہ اب انہیں اپنا مفاد اسی میں نظر آتا تھا کہ وہ اسی یعنی جو اقتدار میں جو جماعت ہے اس کے ساتھ ہی بن جائیں، حالانکہ دل ان کے اس پر آمادہ نہیں تھے. تو اللہ نے یہ ان کا ذکر کیا. فرمایا وہ اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. یہ بیماری کون سی؟ نفاق کی. یہ اپنے منفعت کے حاصل کرنے کی، خود پرستی کی ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے. اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ دو اصطلاحات ہیں جو قرآن نے بار بار استعمال کی ہیں، فساد اور اصلاح. کوئی انسان یہ دونوں میں سے ایک حالت میں ہوگا، اصلاح کرے گا یا فساد کرے گا. یہ آدمی کا اپنا عمل. قرآن جو راستہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، جو دعوت ہمیں دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ اصلاح. اہل ایمان نے دنیا میں اصلاح کا کام کیا اور اہل کفر نے دنیا میں فساد پھیلایا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے ہر طرف فساد. یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اللہ کی ہدایات کو چھوڑ دینے کی بنیاد پر ہے. یہ اس لیے کہ اصلاح اگر ہو سکتی ہے دنیا کی تو صرف اس نظام، اس قانون کے تحت ہو سکتی ہے، اس عقیدے کے تحت ہو سکتی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور جو اسے چھوڑ کر اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ اصلاح نہیں کرتا، فساد پھیلا رہا ہوتا ہے. چاہے وہ یعنی اپنے زوم میں یہ کہے کہ وہ اصلاح کرنے والا، نہ، وہ فساد پھیلانے والا ہے. اصلاح اسی ذریعے سے ہوگی. اس لیے کہ یہ اصول، ضابطے، قاعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بنائے ہیں. تو غرض یہ اس کی تفصیل تو آگے آپ کے سامنے آئے گی. تو بہرحال جب ان سے کہا گیا کہ فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں. ان کے قول سے دھوکہ مت کھاؤ، ان کا عمل تمہیں بتائے گا، ہمیشہ فساد پھیلائیں گے. فرمایا مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے، کل بھی اور آج بھی. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی مخلص اہل ایمان جو اس راستے میں جان و مال کی بازیاں کھیل رہے تھے، جو اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد میں سب کچھ لگا رہے تھے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، جنہوں نے اپنے کاروبار ختم کر دیے تھے، جو اپنے قبیلے، اپنا وطن چھوڑ کر آ گئے تھے اس دین کی خاطر اور اپنی جان لڑا رہے تھے، تو انہیں وہ لوگ ان کی نظر میں نادان تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب ان سے کہا گیا دیکھو جو ہے سارے مخلص اہل ایمان، تو اسے یہ کہتے ہیں بے وقوفوں کی، یہ تو بے وقوف ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی ابھی جو ہدایت کی بات ہو رہی تھی عقل اور وحی کی ہدایت کے ساتھ، ورنہ صرف عقل کو اگر آدمی استعمال کرے تو بعض اوقات یہ عقل عیار ہے سو بھیز بنا لیتی ہے. یعنی یہ بات اپنی جگہ پر ہے یہ کہ اس اعتبار سے وحی کی ہدایت کے ساتھ عقل آدمی کے لیے مفید ہے، اور جب وحی کی ہدایت کو چھوڑ دیا جائے تو پھر آدمی عقل ہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نقصان کا سودا کرتا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کا معاملہ یہی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہاں شیطان کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟
ان لیڈروں کے لیے جو ان کے پیچھے تھے، یا تو یہودیوں